نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی تو ختم نبوت پہ بہت ہوشیار رہنا ہے۔ محاذ و مورچوں پہ جان نثاروں کو کھڑا رکھنا، محاذ و مورچوں پہ جان نثاروں کو کھڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کھڑا رکھنا۔ سامعین محترم، گلشن ختم نبوت کے غیور علماء کرام اور طلباء عظام اور مصنفین کرام، آج میں جس عنوان پہ آپ کے دل و دماغ کو معطر و منور کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مقدمہ ریاست بہاولپور میں قادیانیت کی شکست۔ سامعین محترم، اس مختصر وقت میں آپ کو ریاست بہاولپور کا کچھ پس منظر سنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ 1924 کا زمانہ تھا۔ بہاولپور کے علاقہ احمد پور شرقیہ میں ایک عالم دین رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور طے یہ ہوا جب اس کا علم مکمل ہو جائے گا تو میں اپنی بیٹی اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ لیکن شومی قسمت، بد قسمتی، اس کی اچھی قسمت کا زوال تھا۔ اس کا نام عبدالرزاق تھا۔ وہ قادیانیوں کی باتوں میں آ گیا۔ دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ قادیانی بن گیا، قادیانی مذہب قبول کر لیا۔ اور وہ عالم دین جو اس کے سسر اور استاد بھی تھے، انہوں نے کہا میں اس قادیانی کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا، یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے ریاست بہاولپور کی ذیلی عدالت میں کیس دائر کروا دیا کہ میری منکوہہ غلام عائشہ ہے، اس مولوی کی بیٹی ہے اور یہ میری منکوہہ مجھے پیش نہیں کرتا۔ علماء عدالت میں پیش ہوئے اور قادیانیوں کے کفر پہ دلائل دیے، لیکن جج متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے پہلا فیصلہ قادیانیوں کے حق میں کر دیا۔ ہر علماء پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ پیش آیا۔ کانوں کان خبر نواب محمد صادق کے پاس پہنچی۔ نواب محمد صادق بہاولپور کے نواب تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپیل میں جائیں گے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم یہ فیصلہ برداشت نہیں کر سکتے جو فیصلہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ختم نبوت کے مخالف کو مسلمان کہے، ہم اس فیصلہ کو پاؤں کی جوتی سے اڑا دیں گے۔ مولانا صادق نے مولانا شمس الحق افغانی کی قیادت میں چیدہ علماء کو جمع کیا، پیشیاں شروع ہو گئی، معاملات شروع ہو گئے۔ آخر وہ وقت آیا جب عدلیہ نے دیکھا، ججوں نے دیکھا اب تو معاملہ قادیانیوں کی طرف جا رہا ہے، قادیانیوں کے خلاف جا رہا ہے۔ تو قادیانیوں نے کہا جج صاحب ہماری ایک درخواست ہے، آپ ہمارے اوپر مہربانی فرما دیں۔ جج محمد اکبر کی سوچ کے سلام۔ اس وقت اس نے کہا کیا مہربانی فرماؤں؟ تو میں قادیانیوں نے کہا ہم اپنا مناظر بلوائیں گے، ہم اپنا مولوی بلوائیں گے جو ان مولویوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا، قرآن و سنت کے دلائل سے مرزا کے حق کو ثابت کرے گا۔ جج صاحب نے اس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ دیتا مناظر قادیانی مناظر تھا، قادیانی نے انہوں کو بلا لیا۔ علماء دارالعلوم دیوبند میں پہنچے۔ دارالعلوم دیوبند کے محدث جلیل خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کاشمیری علماء کی خدمت میں گئے۔ علامہ باوجود علالت کے، باوجود بیماری کے، باوجود ضعف کے، باوجود کمزوری کے عدالت میں پیش ہوئے، معاملات چلتے رہے۔ قادیانی مناظر نے حوالہ پیش کیا۔ علامہ صاحب نے کہا جج صاحب اس قادیانی مناظر کو روکیے، حوالہ غلط پیش کر رہا ہے، عبارت جھوٹی پیش کر رہا ہے۔ جج نے کہا میں کیسے مان جاؤں، اس کے پاس کتاب ہے، اس کے پاس کتاب سے حوالہ دیکھ رہا ہے، تیرے پاس کتاب نہیں، تو زبانی کلامی بات کر رہا ہے۔ علامہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہو۔ علامہ نے کہا جج صاحب بات ٹھیک کہتے ہو، میرے پاس کتاب نہیں،
لیکن میں نے اس کتاب کو 35 سال پہلے پڑھا تھا اور پڑھایا تھا. اگر یہ اس کتاب کا حوالہ میرا دیا ہوا نہ نکلے, اس قادیانی کا دیا ہوا نکلے, تو میں اپنی موت لکھ دوں گا. چنانچہ جب حوالہ کو پرکھا گیا, حوالہ کو دیکھا گیا, تو قادیانی جھوٹا نکلا, کذاب نکلا. تو پھر علامہ نے قادیانیوں کے دجل پر, قادیانیوں کی گمراہی پر, قادیانیوں کی فریبی پر, قادیانیوں کی کذب پر, قادیانیوں کی گمراہی کو دلیل کی دنیا میں واضح کیا. آخر قلم کو بھی لکھنا پڑ گیا. کفر ہار گیا, اسلام جیت گیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں, کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے, کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے. بڑی محفل میں کہتا ہوں 100 بار کافر ہے. وما علینا الا البلاغ.